الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام اور میرے دینی اسلام بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست کا عنوان ہے مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھوں کو سینے پر پھیرنا۔ جیسا کہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ کو سینے پر ایسے رکھتے ہیں یا ایسے پھیرتے ہیں۔ کیا اس طرح کا عمل کرنا جائز درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حدیث شریف کے اندر سلام کرنے کا تذکرہ ہے، یقیناً مصافحہ کرنے کے بھی تذکرہ ہے، لیکن مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھوں کو سینے پر لے جا کر اس طرح سے رکھنا یا سینے پر جا کر ہاتھ کو اس طرح سے پھیرنا، اس کا ذکر نہ ہی تو قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث شریف میں ہے، اور نہ ہی یہ عمل آثار صحابہ سے ثابت ہے، یعنی کسی صحابی سے بھی یہ عمل کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ المجتہدین میں سے بھی، تابعین میں سے بھی کسی سے ایسا کرنا ثابت اور درست نہیں ہے۔ جب یہ ثابت اور درست نہیں ہے تو پھر اس عمل کو کرنا جائز درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت کا کسی بھی چیز کو شریعت کا ایک امر، ایک حصہ سمجھ کر کرنا، جب کہ وہ شریعت کا عمل نہ ہو، جب کہ وہ حدیث و قرآن اور صحابہ کرام کا عمل ثابت نہ ہو، وہ عمل بدعت کہلاتا ہے، وہ عمل گمراہی ہے، اور اس کو کرنے میں ثواب ملنے کی دور کی بات ہے، ہی الٹا ہی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت عائشہ اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، اور ایک روایت میں ہے منہ فہو رد، مطلب یہ ہے ہمارے دین اور طریقے کے اندر ایسی نئی چیز کو پیدا کرنا، ایجاد کرنا، رائج کرنا جس کا تعلق میرے عمل سے نہ ہو، ہمارے دین طریقے سے نہ ہو، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل اس لائق ہے اس کو پھینک دیا جائے، یعنی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ عمل بدعت ہے، خلاف سنت ہے۔ تو اس عمل کا تعلق بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ عمل چونکہ قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لہذا مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھوں کو سینے پر پھیرنا یا ہاتھوں کو سینے پر اس طرح سے رکھنا جائز درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمل خلاف سنت اور بدعت کہلائے گا۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر وہ عمل جس کا تعلق دین و شریعت سے نہ ہو، ہر وہ عمل جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہو، اور نہ اصول فقہ اسلامی کی روشنی میں اور اس کے روشنی میں حدیث سے وہ عمل ماخوذ و مشتق بھی نہ ہو، وہ عمل بدعت خلاف سنت کہلاتا ہے، اور خلاف سنت عمل گمراہی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ۔ اب دیکھیے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4607۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر پھیرنا درست اور صحیح نہیں ہے، لہذا کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ عمل کرنا بدعت اور خلاف سنت کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔